آج میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جنہیں 100 سے زیادہ لوگوں کے روپ دھارنے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ روپ میں نے کیوں دھارے میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ تو میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ نے نہانا نہیں ہے کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں۔ دیکھیں جی، شیخ نے کبھی گھر سے نہیں کھایا، ہمیشہ ڈھابوں سے کھایا ہے، پھٹوں سے کھایا ہے، گھر سے جب کھایا آرام کھایا ہے۔ تے میرے خیال ہے کہ پاکستان دے ہر سپر سٹار نال میں کام کیتے، ماشاءاللہ، شان دے نال، سیما نال، ریما نال۔ جیسے وہ ہمارے ہاں ایک اندھیرا جالا چلتا تھا تو اس میں میں داج ماتا پاس بریک عملدار ہوں، میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد رنگیلا صاحب، وہ پاگل دے پترا میں آ کے بچوں کے سامنے کرتا۔ تو سب سے پہلا آپ نے کس کا روپ گیٹ اپ لیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اشفاق مشتاق اور آج میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جنہیں 100 سے زیادہ لوگوں کے روپ دھارنے اور بالکل انہی کی آواز میں ایکٹنگ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کے نامور نیوز چینلز میں کام کر چکے ہیں اور پاکستانی ڈراموں میں اور پاکستانی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں، بڑی بڑی کمرشلز میں بھی کام کر چکے ہیں۔ تو آپ نے ان کو پہلے تو جو ہے 100 سے زیادہ روپ میں تو دیکھا ہے، لیکن آج آپ کی ان کی اصل شخصیت میں ان کو ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو تعلق ہے وہ میرے شہر کہروڑ پکا سے ہے۔ تو آئیے اب ہم انہی کی زبانی ان کا تعارف ڈیٹیل میں بھی جانتے ہیں، اور جہاں جہاں مطلب اب انہوں نے کام کیا اور یہ سب کیسے انہوں نے اچیو کیا۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایم طارق صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اتنی بہت بڑی آپ پرسنالٹی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت اچیومنٹس ہیں، اتنے سارے کام کر چکے ہیں جیسا کہ میں نے اپنی آڈینس کو بھی بتایا۔ اب میں چاہوں گا آپ اپنی زبانی خود ہی بتائیں کہ شروع سے ہی آپ اس انڈسٹری میں کیسے آئے یا کیسے کام شروع کیا آپ نے؟ اشفاق بھائی، تعلق جیسے آپ نے بتایا میرا کروڑ پکا سے ہے، اور مجھے فخر ہے اس چیز سے کہ میں کروڑ پکا میں ہوں اور کروڑ پکا سے ہوں۔ میرا جو بچپن ہے وہ گزرا ایم سی پرائمری منڈی اسکول، وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ ماسٹر بشیر صاحب ہوتے تھے، وہ ہمارے ٹیچر تھے، تو بچپن میں مجھے نعتیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو مجھے انہوں نے ایک دفعہ بزم ادب کے پیریڈ میں کہا کہ آپ نعت پڑھیں، تو مجھے اٹھا کے، مجھے اچھی طرح یاد، انہوں نے اٹھا کے مجھے اسٹیج پہ کھڑا کیا۔ اب عوام اتنی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے بے شمار لوگ، تو یقین کریں مجھ سے وہ ادائیگی نہیں ہو سکی، میں رو پڑا، یعنی کہ باقاعدہ سر نے مجھے تھپڑ مارا، چلو نیچے۔ اچھا، مجھے فیل ہوا میری بے عزتی ہوئی ہے، حالانکہ چھوٹا تھا، فیل مجھے اسی وقت ہو گیا تھا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب کلاس روم کا ٹائم ختم ہوا، دوسرے دن ہم جب گئے تو میں نے سر سے کہا، میں کہ ماشٹر صاحب میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے کل، تو ایسا کریں آپ مجھے بزم ادب کا جو وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم لپے آتی ہے دعا اسمبلی جو ہوتی ہے، اس میں مجھے آپ ان لڑکوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ میری جو جھجک ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس وقت پھر میں نے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور قومی ترانہ ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو میری جو تھی وہ تھوڑی جو جھجک تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہمارے اسکول میں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بزم ادب میں اسکٹ، خاکے۔ ان خاکوں کو جب میں دیکھتا تھا میں کہتا تھا یار یہ کیسے کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کرتا۔ پھر اچانک ٹی وی کا خیال بھی ہمیں آیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، ٹی وی پہ ڈرامے فلمیں دیکھتا، میرا دل جس ہیرو کو میں دیکھتا تھا نا، میرا دل یہ کرتا تھا کہ میں ایسا ہی کروں، میں اس ہیرو کو خود تصور کرتا کہ میں ہوں، اگر میں ہوتا تو کیا کرتا، تو میں کہ کیسے کیا جائے۔ تو میں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی نقل شروع کر دی جو اس ٹی وی یا فلم میں آ رہے ہوتے تھے۔ جیسے وہ ہمارے ہاں ایک اندھیرا جالا چلتا تھا تو اس میں میں داج ماتا پاس بریک عملدار ہوں، میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد رنگیلا صاحب، وہ پاگل دے پترا میں آ کے بچوں کے سامنے کرتا۔ مصطفیٰ قریشی، سلطان رائی، مر جانے تو مینوں جاندا نہیں، میں تینوں انک پھٹ لاواں گا کہ تیری بیساکھی وچوں پھر نوری نت نت دی نہیں، ٹھک ٹھک دی آواز ہے۔ مطلب میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ میرے اندر کچھ ہے، تو لوگوں نے مجھے کہی، انہوں نے نقل جی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ انڈے بیچتے تھے رات کو، میں نے ان کی آواز ساتھ میں صبح صبح پٹھان نے آ جانا، جھاڑو والا بھائی، پٹھان سے پٹھان بن کے، میو سے میو بن کے، رانگڑ سے رانگڑ بن کے، سریکی زبان میں سریکی کرنی، تو لوگوں نے مجھے نقلچی کہنا شروع کر دیا یہاں پہ۔ تو اس طرح میرا یہ آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو
پہلا سب سے پہلا جو ہے نا آپ نے پراپر جو روپ دھارا نیوز چینل پہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، جیو ٹی وی اور بھی بڑے بڑے پروگرامز میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے، تو سب سے پہلا آپ نے کس کا روپ گیٹ اپ لیا تھا؟ گیٹ اپ یہاں کروڑ پکا میں تو میں نے گیٹ اپ نہیں کیا، البتہ میں نے نقلیں لوگوں کی تو 98 میں جب میں لاہور گیا، اس سے پہلے مجھے عباسی صاحب تھے ہمارے، محمود الحسن عباسی صاحب، تو ہمارے ایک 86 میں ہوا تھا شو جس میں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کے سامنے میں نے ایک سین کیا تھا سلطان شہاب الدین غوری کا، تو اس میں میرے ڈائلاگ ابھی تک یاد ہیں، اس میں کیا ڈائلاگ ڈلیوری تھی، اس میں حقیقی روتا ہوں، تو وہ دیکھنے کے بعد عباسی صاحب نے کہا یار آپ کروڑ پکا کے بندے نہیں ہیں، آپ کو لاہور جانا چاہیے، کہ یہ چھوٹا سا کنواں آپ یہاں کریں گے یہیں تک آواز جائے گی، اگر آپ لاہور جائیں گے تو وہاں پہ سمندر ہے، سمندر میں مگرمچھ بھی ہوں گے، آپ کو اچھا سٹیج ملے گا، اچھے لوگ ملیں گے، آپ آگے جا سکتے ہو۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ ڈائلاگ تھے کہ پرتھوی راج اور سلطان شہاب الدین کی جنگ ہوتی ہے تو میں زخمی ہو جاتا ہوں، سلطان شہاب الدین میرا جو بختیار ہے، میرا کار خاص ہوتا ہے، وہ مجھے اٹھا کے لے جاتا ہے، جب میری آنکھ کھلتی ہے بیہوشی کی حالت میں تو وہ میرے جملے کیا تھے، بختیار ہم کہاں ہیں حضور، آپ میدان جنگ سے بہت دور ایک پرفضا مقام پر ہیں، ہم یہاں کیسے پہنچے بختیار، بختیار ہمارے لیے تو یہ اچھا تھا کہ ہم میدان جنگ میں کام آتے، تم ہمیں کیوں بچا لائے بختیار، کیوں بچا لائے؟ بادشاہ سلامت ہم دوبارہ فوج تیار کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بختیار ہم خدا سے وعدہ کرتے ہیں، اے خدایا گواہ رہنا، جب تک ہم پرتھوی راج کو عبرتناک شکست نہیں دیں گے اس وقت تک ہم نیا لباس نہیں پہنیں گے، کپڑے نہیں چینج کریں گے، اے خدایا گواہ رہنا گواہ۔ وہاں میں حقیقت میں رویا، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے آنسو آ چکے ہیں۔ تو جب میں نے یہ کریکٹر کیے تو عباسی صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا، میں نے کہا یہ ایس ایم طارق اگر لاہور میں ہو تو اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر میں نے 91 میں شادی کر لی، وہ سب سے میری بڑی غلطی تھی کہ میں نے شادی کی، کیونکہ شادی کے بعد انسان بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے یہاں پہ کام شروع کیا، نیلام گھر شوز کیے، اس کے بعد عطاء اللہ سکھیلی کی کمپیئرنگ کی میں نے، عارف لوہار کی کمپیئرنگ کی، ایسے بہت سے شوز ہم نے یہاں پہ کیے، اور بچہ مجھے جانتا تھا، میں یہاں پہ ہٹ ہو گیا تھا۔ میلسی، بھاولپور، دنیا پور، یہاں میرے شو ہوتے تھے، اس کے بعد لودھرا میں نے ایوارڈ ون کیا، تو وہ ذہن میں تھا کہ میں نے جانا ہے۔ اچھا میں ایک اور بتا دوں، میں نے ڈاکٹری بھی کی، 14 سال میں نے آر ایم این میرا کلینک تھا، میں آتا جاتا تھا۔ تو پھر اشاق بھائی 98 میں لاہور چلا گیا، 2 سال میں نے وہاں بڑی سٹرگل کی، لوگوں کے میں نے دفتروں میں نوکری بھی کی، میں فٹ پاتھ پہ بھی سویا، میں ایسے 2 میزوں پہ بھی سویا، میں ڈاکٹری کرتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے خود سے ہوتے تھے تلے والے نیو کپڑے، کبھی میں نے گھر سے دھلے کپڑے نہیں پہنے تھے، لیکن وہاں جا کے میں نے لنڈا بھی پہنا، بہت سٹرگل۔ 2 سال کے بعد پھر میری ملاقات آصف علی پوتا صاحب سے ہوئی، ناہید اختر کے میاں تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، تو انہوں نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ پھر میرا پہلا جو ڈرامہ تھا پی ٹی وی پہ وہ تھا موم کا چہرہ، کانچ کے جگنو، چل دوڑ بھاگ، اور اس کے بعد سکھاں، بے شمار ڈرامے ہم نے کیے۔ تو وہیں سے ایک دفعہ پھر میرا جب کوک ٹی وی شروع ہوا تو اس پہ میرا ایک روڈ شو بڑا مشہور ہوا تھا، بسایا ڈبایا آن دی روڈ، تو ہم لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور ساتھ میں کہتے تھے ہاتھ ہلا دیں۔ تو اس دوران پھر میری ملاقات ہوئی، رؤف افاق صاحب تھے ہمارے جیو کے، ہم سب امید سے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اوے تم ایک سین کرے گا، تو میں نے ایک سین کیا، ایک سین کرنے کے دوسرے دن بعد انہوں نے مجھے انضمام الحق کا رول دے دیا۔ اب وہ جون سا جیسا جون سا جو ہے کے جی وہ مجھے کرنا پڑا اسی طرح۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس کے اندر ہے کچھ نہ کچھ، تو پھر اشفاق بھائی میں نے مڑ کے نہیں دیکھا، یعنی کہ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ سپورٹنگ کاسٹ میں ہی رہے، جو میرے ساتھ اور ساتھی تھے، لیکن میں سپورٹنگ سے ایسے کام پہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک میں 100 ابو ہے، یہ تو 100 آپ کہتے ہیں نا، 100 ابو رول ہیں۔ اچھا پھر میرے سیاسی رولوں کے علاوہ علاقائی رول تھے، مطلب پٹھان ہے، میواتی ہے، رانگڑ ہے، یعنی کہ میں نے سب زبانیں کی۔ پھر اس میں میرے جو استاد تھے روحانی طور پہ میں معین اختر صاحب کو بڑا پسند کرتا تھا، اس کے بعد اپنا عمر شریف صاحب، یہ میرے ایک آئیڈیل تھے، اور ان کو میں نے بڑا بیچا، انہی کے کئی ایٹم میں اسٹیج پہ کرتا تھا۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر جیو سے پھر 24 نیوز، پھر چل اس طرح کام سے شروع۔ ماشاءاللہ۔ تو اتنے سارے مطلب گیٹ اپ کیے، سب سے مشکل گیٹ اپ کون سا تھا آپ کے لیے؟ مشکل وہ لگتا ہے جس میں ٹنڈ لگتی ہے مجھے۔ اچھا، مسئلہ ہے کہ جب میرے بال پیچھے کر کے اوپر وہ ٹنڈ لگاتے ہیں، بال لگاتے ہیں، تو وہ ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوا نہیں جاتی، تو سارا جب پسینہ آتا ہے گرمیوں میں وہ بہت شدید، اور کرنے کا مزہ مجھے شیخ صاحب کا بڑا آتا ہے۔ دیکھیں جی شیخ نے کبھی گھر سے نہیں کھایا، ہمیشہ ڈھابوں سے کھایا ہے، پھٹوں سے کھایا ہے، گھر سے جب کھایا آرام کھایا ہے۔ اس کے بعد شیریں مزاری میں بڑا اچھا کرتا تھا، جب لڑکیاں دیکھتی تھی مجھے تصویریں تو آتی تھی،
اور جب تصویریں اتر جاتی تھی میں بولتا تو یہ تو لڑکا ہے، بھاگ جاتی تھی. تو دیکھیے خان صاحب نے کئی بار مجھے کہا دیکھیے آپ کوئی بڑی وزارت لے لیں، میں کہا نہیں میرا قد چھوٹا ہے مجھے چھوٹی وزارت دیں، لیکن انہوں نے مجھے بڑی وزارت دی، میں نے اتنے بڑے کاغذ پہ بیٹھ کے سائن کیے. ویل ڈن. اس طرح چلتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے خان صاحب کی آواز میری کئی جگہ، کوئی شکل میری ان سے نہیں ملی. تو میرے پاکستانی ہو، سب سے پہلے آپ نے نہانا نہیں ہے کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں. میں نے پوری قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں رلاؤں گا، اللہ کا شکر ہے پوری قوم رو رہی ہے. اب میں جس جیل میں گیا ہوں وہاں پہ لوٹے نہیں ہیں، اور میں نے کہا لوٹے کہاں ہیں، تو کہتے لوٹے تو آپ اسمبلی میں چھوڑ آئے ہو. تو اس طرح چلتا رہتا سلسلہ. تو وہ ایک بار مجھے دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو جب وہ مجھے دکھاتے ہیں اس کو کریکٹر کو میں دیکھتا ہوں، دیکھ کے پھر میں اس کو پک کرتا ہوں. اور اللہ نے مجھے اس قدر صلاحیت دی. دیکھو رب کی دین ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یا تارے کچھ نہیں ہے، یہ واقعی میں کروڑ پکا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ یہ، مجھے گلا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے کسی بھی شو میں جا کے پرفارم کیا، کہیں بھی گیا، میں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ میرا تعلق کروڑ پکا سے. میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں زندگی ہے کہ انسان ایک بار دنیا میں آتا ہے. اب یہ کیا زندگی ہے کہ بندہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تعلیم حاصل کی، شادی کی، بچے ہوئے، مر گیا. جب آپ دنیا میں آ چکے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک خبر تو لگے یار کہ اسم طارق کا انتقال ہو گیا، یا اشفاق بھائی یہ کرتے پکڑے گئے. مسئلہ کہنے کا ہے کہ نام ہونا چاہیے. تو اس نام کی خاطر، بلکہ اپنے شہر کے نام کی خاطر، میں اب تک 25 سال ہو گئے مجھے لاہور میں، تو اللہ کا شکر ہے کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس پہ میں نے کام نہیں کیا. اور اس کے علاوہ دیکھیں میں نے فلمیں بھی کی. فلموں میں میرے اوپر ایک چھاپ لگ گئی تھی کہ اسے ڈاکٹر بنانا ہے، تو وہ ڈاکٹر طارق کے نام سے مشہور تھا. ڈاکٹر، وکیل، جج، یہ وہ. میں نے کہا یار میں رونا چاہتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں ایکٹ کرنا. لیکن مجھے انہوں نے صرف یوز کیا کیونکہ وہ پتہ نہیں پینٹ کوٹ میں سوپر لگتا تھا. تو انہوں نے مجھے اس طرح کے، اب ڈاکٹر کے ایک فلم میں کتنے سین ہوں گے، یا وکیل کے کتنے سین ہوں گے. تو بڑا میں نے کہا یار مجھے کچھ کہیں اور بھی، کہتے یار تو ملکی کریے لگ رہا ہے ڈاکٹر. تو یہ ہوا سلسلہ. جیسا کہ آپ کا تعلق سرائکی علاقے سے ہے، تو سرائکی میں آپ بتائیں کن کن ڈراموں میں وغیرہ کام کر چکے ہیں؟ اشفاق صاحب گال یہ ہے کہ سرائکی چونکہ میری وطنی زبان ہے تو یہ زبان میں کافی کام کیتے. مسایا ڈوایا آن دی روڈ جڑا میرا کوک ٹی وی تے چلدا ہے. اندے بعد بھامبڑ چلا، بھامبڑ میرا ایک کریکٹر یہ زبردست کریکٹر ہے کہ ایک موچی ہے، اندی ملکاں نال لڑائی تھیندی ہے، ول میرا نکا فوت تھی ویندے. وہ بڑا سپر ہٹ ڈرامہ ہے. تو وہ ڈرامے کو میں شوٹ ہی کروڑ پکا کیتا ہے. یعنی کہ تساں بنگلہ تے چلے ونجو، بنگلے تے جڑے کھڈیاں ہیں اے انڈیاں جڑے قالین بنے دے اوتھے شوٹ کیتا. اندے بعد کروڑ پکا دا اسٹیشن میں شوٹ کیتا. اندے بعد بھیڑے بازار وچ ریکارڈنگ تھی. یعنی کہ 2004 یا 2003 دی گل میں دسنا میں تو. ٹھیک ہے. پہلا ڈرامہ سیریل سرائکی دا جڑا بھامبڑ وہ کروڑ پکا کوئی اعزاز ہے جڑا سرائکی چینل تے چلا. اوے تے چلدا رہا پی ٹی وی تے، لیکن او میرے کو اے اعزاز حاصل ہے کہ میں اندے چ حامی تے ساری ٹیم ایتھے گن کے آیا. ایک ڈرامے دا ساکو ڈائلاگ بھی سناؤ جڑا کہ سرائکی دے وچ تو زبردست تساں کیتا ہوگا. وہ ہے نا کہ بھامبڑ دے وچ ہی میرا جڑا نکا ہے وہ بیمار ہو دے تے میں ملکہ دی میں کہ ملک صاحب خدا دے واسطے میرے بال کو ہسپتال چا ونجو کچھ تھی ویسے چلا ہے. میں تو کوئی ان کو دھکا مریں دے تے میں ڈھانا ان جلے میں رونا. یقین کرو میں جلے میں رونا پیا میں نہ ہوں بچے کو دیکھ کے ہوندی تے پورے مجمع تے لوگ دیکھنے واسطے آیا نا تے سکتا تاری تھی گئے. تے روندے روندے میری اچانک مچھ بھی تھوڑی جی ڈھلی تھی. میں روندے روندے مجھ کو کور کیتا تے او ماشاءاللہ او بڑا زبردست ہے میرا. اس بعد ایک سرائکی ڈرامہ کیتا ہے سٹیج تے ڈھولا ریشما تیری، سرائکی نہیں پنجابی. اودے وچ بڑے کریکٹر او اتنا ہے کہ وہ کریکٹر کو دیکھنے واسطے لوگ آندے ہیں. وہی کہ میں اودے چودھری دا رول ہے، چھوٹا چودھری ایک بڑا چودھری. تے میں جڑا میری بیٹی ہوندی ہے نا وہ میرے کام نال اوندا عشق تھی ویندا. تے او گانا چلدا پیا ڈھولا آج چلاں تو ریشما تیری تے یہ اتوں میری انٹری ہوندی ہے. تو انٹری تے کیا ڈائلیگ قسم تو سن تو تک پتہ لگ سی کہ پہلے لوگ کتنے اچھے ڈائلیگ لکھے ہیں کہ انہیں میں کو ڈٹھے تے نوکر میرے میں کو آدے چودھری صاحب. میں آدھا میں کتھوں دا چودھری ہاں؟ چودھری تو ہوندے نے جیڑے اپنے پگ نو پورے دی ہوا نہیں لگن دیندے. میری پگ دے اچے شملے نو پیراں تھلے رول کے مینوں چودھری کہہ رہے. اس تو پہلا کہ رات دے چٹر تے میری تھی دے کسے گلی گلی چ پھیل جان. چلا جا چلا جا. لڑکی آدھی ہے ابا ابا نہ کہیں. جدو ابا ابا کہہ کے پیار نال گل آنی سے حیاتی دے سارے دکھ بھول جانا سا. جیڑیاں باواں پیار نال پیو دے گل چ پانی سے اجو ہی باواں تلوار بنا کے پیو دے موڈے کھڑ دتے ہی موڈے کھڑ دتے ہی موڈے.
یہ کروڑ پکا جو ہے زبردست تے ان دے وچ اتنا اچھا سبق ہے کہ یار تساں گھر چ ملازم رکھے دے ویتھوں دا خیال کرو تے وہ بڑا میرا تے سپر ڈرامہ ہے پہلا ڈائلاگ جڑا نا ہاں اتھے کہ تساں بڑا کلیئر بالکل کیتا بالکل جنہاں بالکل واقعی لکھن والے نے کمال لکھا کمال ڈاکٹر اجمل ملک صاحب بہاولپور والے صادق جگنو جڑا ہے میرا شاگرد ہے تے وہ ڈائریکٹر ہی ہوں ڈرامے دا یعنی کہ میرے شاگرد تھے اللہ صاحب غی او جڑا ٹیوب لائٹ کھاندے ان دے بعد عباس بابر مونل میوزک بجاندے میرے شاگرد ہیں تے صادق جگنو دے میں کو اتنا فخر ہے کہ اس بندے کو میں چھوڑ کے گیا میں تو وہ ڈائریکٹر بھی بنا تے اس کروڑ کا جتنے وال سٹیج سینر ہے وہ ڈائریکٹر اج کل لاہور وچ ماشاءاللہ میرے نال خبر چاٹ وچ سانوں اکٹھے ہونے تے ان دے بعد لاہور دا جی میں ماحول ہے کہ سٹیج بھی چلدا رہیا نال ڈرامے بھی کمرشلاں بھی بڑیاں کیتیاں تے میرے خیال ہے کہ پاکستان دے ہر سپر سٹار نال میں کام کیتے ماشاءاللہ شان دے نال سیما نال ریما نال تے میرے خیال ہے کہ کوئی ہمیں کو ایک واقعہ یاد ہے کہ میرا نام ہی نور دین تے وہ سیما دے نال میرا سین ہے صحیح ہے سین کیا ہے کہ میں آدھی کہ تساں نا منجی کو یہ چیزاں کھواونیاں یہ چیزاں کھواونیاں تے میں کو آدھی نور دین میں صرف اتنا آکھنا اچھا انہیں کہ یہ کرنا ہے اچھا جی میں یہ آکھنا ہوندا ہے وہ میں ایک دفعہ دو دفعہ ترے دفعہ وہ میں اچھا جی آکھا نا منہ بنا کے اچھا جی تے وہ سیما کھل پوے ترے چار دفعہ تھیا وہ آتی ہے ڈائریکٹر صاحب خدا کے لیے اس کو اٹھا کے کسی اور کو بٹھائیں میں اپنا سین کر لوں اس کے بعد سے کرنا میری ہنسی نکل جاتی ہے میرے کو بڑی خوشی ہی گال دی تے ایک میں سین وال کیتا مولوی دا رول ہی تے میں بددعاواں دینا پیا تے اپنا سید نور صاحب نال ہن تے سید نور کہتے سیم آپ اس کو جانتی ہو نہیں یہ وہی ہے جس نے جھومر فلم میں آپ کو گالیاں دی تھی تو جھومر میں وکیل بنے کو بڑی بندے چندے کڈے ہیں مطلب کہ وہ لوگ میرے فین ہیں تے میرے خیال ہے کہ پاکستان دا کوئی سپر سٹار ایسا نہیں جس نال میں نہ کم کیتا ہوئے جاوید شیخ تو گن کے نمان اجاز باقی جڑی فیمیل آرٹسٹ تقریباً سب نال میں کام کر چکا اللہ دا شکر ماشاءاللہ تساں بڑی ہی لیجنڈ پرسنالٹی ہو تے اللہ تعالیٰ مزید تو کو کامیابیاں نال نوازے اشفاق بھائی میرے کو یہ دسو کہ میرے اچ کیا لیجنڈری نظر آئی میرے اج بھی دوست ریڑیاں والے تساں میرے کو چوک دیکھ سو کہ ریڑی والے کول کہ فروٹ والے کول کہ میں میرے اچ کرنا یہ چیز نہیں ہے کہ میں یار ایکٹر ہاں نہیں یہ تہاڈی اعلیٰ ظرفی ہے ماشاءاللہ جو نا حالانکہ لوگ آدھن یار ایک بڑا مغرور ہے شادیاں تیریاں دا اچھا میں مغرور نہ بھی میں مجبور ہاں مجبور ہی واسطے کہ کہن والے تاں میرے کول ٹائم نہیں ہوندا کہن والے کرایہ نہیں ہوندا اکثر شادیاں تے میں نہیں آیا اکثر فوتگیاں تے نہیں آیا وجہ یہ ہوندی کہ یا تے وہ ٹائم نہ دیندے یا ول پیسے کو نہ ہوندے لیکن اللہ دا شکر ہے ہن سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے جاب کرن دے پین ہن میرے کو زیادہ ہی واسطے میں میرے خیال ایک مہینہ 20 میں کروڑ پکا چاں تیرا سا یہ کو ملنے دی خواہش ہوئے چوک بخاری کروڑ پکا ماشاءاللہ ٹھیک ہے سی اچھا سر اتنا سارا ماشاءاللہ آپ نے کام کیا جی بڑے بڑے چینلز پر بھی آپ کو دیکھا گیا ہے حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا یا اس طرف کوئی پذیرائی ملی آپ نہیں کراچی سے ایک آیا تھا مطلب کہ ایوارڈ ہوا تھا لاہور میں فلیٹیز ہوٹل میں تو وہاں مجھے بیسٹ میمکری آرٹسٹ کا ایوارڈ مل چکا ہے اس کی میں تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ مزید ایوارڈز کئی میں لے چکا ہوں بھاولپور سے بھی جیسے ملا ہے لیکن حکومتی سطح پہ بات یہ ہے کہ حکومت والے نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ صرف اس کی قدر ہے جس کا نام جو جیسے سہیل احمد صاحب ہیں یا افتخار ٹھاکر ان لوگوں کو چونکہ موقع زیادہ ملے اچھا ایوارڈ بھی ان کو مل رہے ہیں ایوارڈ کے ساتھ ساتھ مالی طور پہ مدد بھی اگر کبھی کسی کی ہوتی ہے تو بڑے آرٹسٹوں کو سب کچھ مل جاتا ہے جو ہم جیسے گمنامی کی زندگی میں میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انہوں نے گمنامی کی زندگی میں ہمیں وہ آگے آنے نہیں دیتے تو چونکہ آج کل زیادہ سٹیج آپ دیکھیں خبرناک خبر چاٹ جو بھی چل رہے ہیں جتنے بھی چینل چل رہے ہیں اس میں آپ کو ٹوٹل وہ بھنڈ مراسی نظر آئیں گے جو سٹیج پہ تھے جسے ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے یا جنہیں ہم دیکھ کے نہیں سیکھتے تھے آج وہ ہر چینل پہ بھی بیٹھے ہیں آرٹسٹ کا ہے کبھی خان صاحب بیچارے چلے گئے مسعود اختر صاحب فوت ہو گئے جو بڑے بڑے آرٹسٹ تھے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں راج کن کا ہے ان کا جو یہ جی یہ فیصل آباد کا ہے یہ فلاں کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا یہ بھیڑ چال چل رہی ہے آرٹسٹ مر گیا ہے پانڈا گیا آگے بس اب دیکھیں نا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ چاہت فتح علی خان جی دیکھیں ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اتنے آپ کی طرح اور بھی یقیناً بہت سارے پڑے ہیں آرٹسٹ ان کو نہیں مطلب پذیرائی مل بس رہی یہی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے دیکھیں نا آپ پھلو کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سپر سٹار ہے جو ٹک ٹاک پہ آتا ہے ایک دو جملے کر کے چلا جاتا ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ جو سٹار ہے لیکن جن لوگوں کی اتنی محنت ہے 40 سال سے جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں نہ کبھی حکومت نے کچھ سوچا ان کے بارے میں اور نہ ہی عوام کچھ سوچتی ہے یہ سوچنا چاہیے یہ لمحہ فکریہ ہے لمحہ فکریہ کہتے ہیں اس کو ہاں جی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس پہ غور کریں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں
جی ناظرین، اب آپ دیکھنے والوں سے بھی یہی میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو یا ان کے ورک کو آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں، آپ کی کوشش صرف یہی ہے کہ آپ اس کو شیئر کر دیں یا اپنے چینلز پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں یا کسی طرح اعلیٰ حکام تک آواز پہنچا سکتے ہیں، تاکہ اس طرح کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے ملک کے آرٹسٹ ہیں، ان کو مطلب سراہا جائے، ان کے کام کو سراہا جائے، تاکہ یہ مزید اپنا یہ جو فن ہے آنے والی نسل میں بھی منتقل کر سکیں، اور ایک مہذبانہ مطلب انداز میں، جس طرح انہوں نے جتنے بھی ڈائیلاگز بتائے، جتنے بھی ہم پہلے دیکھتے تھے ڈراموں میں ان کے جو اسکرپٹ ہوتے تھے، آج کل تو سوائے ایک دو کامن سے اسکرپٹ کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی سر، نہیں۔ صرف یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے خوبصورت چیز بنائی ہے انسان کا منہ، اسی کے اوپر جھکتے ہو رہی ہیں. تیرا منہ ہے جی میں کھوتا ٹرک چل جائے، تیرا منہ ہے جی، تیرا منہ ہے جی. کیوں یار؟ اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ بنایا انسان کا، اس کے اوپر گندی باتیں، جملے کسنا مجھے تو اچھا نہیں لگتا. اسکرپٹ ہونا چاہیے جو کہانی. اب ڈاکٹر یونس بٹ صاحب لکھتے تھے، ہم سب امید سے 9 سال ہم نے کیا، ایک جملہ ہم اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے. اور یہ جتنے شو ہو رہے ہیں یہاں پہ صرف بتایا جاتا ہے تو یہ گل کر دے، تو یہ گل کر دے، کیمرہ مین نے بتایا تو یہ گل کر دے، تو وہ گلیں چل رہی ہیں، اسکرپٹ نہیں ہے کہیں. بالکل. بس باقی ایک اور بات میں کہہ دوں کہ ہمیں کوئی مالی مدد نہیں چاہیے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں صرف کام چاہیے. کہ جیسے میرے اندر بہت کچھ ہے، میں لوگوں کو سکھا سکتا ہوں. مجھے کسی ایسے شعبے میں سیٹ کیا جائے جہاں میں بچوں کو تعلیم دے سکوں، میں ان کو ایکٹنگ سکھا سکوں، میں دوسرے شعبوں میں بات کر سکوں. ہمیں اس طرح کی کوئی جاب دے دی جائے. دیکھیں ایکٹر کا ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہے، آپ جاب کرتے ہیں 40-50 سال کہیں بھی کرتے ہیں، آپ کو پینشن ملتی ہے، آپ کے مزید اخراجات پورے تھے. ایکٹر کی کیا کہ اس کے کام چھوڑنے کے بعد وہ کیا کرے؟ کیونکہ ہمیں تو اس کے کام کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. ڈاکٹری میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ میں نے ایکٹنگ کرنی تھی، اب میں دوبارہ نہیں اس لائن میں آ سکتا جو میں چھوڑ چکا ہوں. اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو میری پھر ایکٹنگ جاتی ہے، کیونکہ ایکٹنگ کی وجہ سے میں سب کو چھوڑ کے لاہور گیا. اور میں جا کے وہاں پہ دکان بنا لوں یا میں جا کے کوئی اور کام کر لوں تو وہ تو میں نہیں کر سکوں گا. صحیح. تو اپنے شہر کہروڑ پکا کے لیے آپ کیا مطلب تاثرات، کیا خیالات یہ ہیں کہ کروڑ پکا سے جتنی محبتیں میں نے سمیٹی ہیں، میں احسان مند ہوں کہ مجھے آج میرے خیال 40 دن یا 50 دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے. تو کچھ سلسلے تھے تو مجھے نہیں یاد کہ ایک دن میں نے اپنے گھر کھانا کھایا. یعنی کہ دوپہر کا کھانا بھی میرا کسی نہ کسی دوست کی طرف ہوتا ہے اور رات کا بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک مجھے دعوتیں اور میرا بہت میری رسپیکٹ، بہت میری عزت کر رہے ہیں لوگ. اور بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، خاص طور پہ اپنا سیٹھ اشرف اسماعیل صاحب. اس کے بعد بہت سے دوستوں نے مجھے ایسے لوگوں سے ملا ہے. پھر مجھے بہاولپور میں جانے کا موقع ملا، وہاں میں نے اسلامی یونیورسٹی میں پرفارم کیا. مجھے باقاعدہ انہوں نے ایوارڈ دیا اور اس کے ساتھ مجھے کیا کہتے ہیں میرے بارے میں انہوں نے گیسٹ آف آنر لکھا. اور میری وہ تصویر بڑی بنا کر کہ ہم اپنی لائبریری میں لے جائیں گے. انہوں نے کہا ہم 17 سال سے یہاں شو کر رہے ہیں لیکن جو آج طارق بھائی میں مزہ آیا آپ کا وہ کہیں نہیں آیا. تو یہ حالات ہیں. ون مین شو تو پھر وہ میرا پانی کا بلبلا سب کو پتا ہے مشہور تھا، وہ گاتا تھا. اس کے علاوہ بے شمار میرے آئٹم ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے لوگ پسند کر رہے ہیں. صحیح. تو اس وقت آپ موجودہ کن کن چینلز کے ساتھ اور کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو میرا اپنا چینل ہے خبر چاٹ کے نام سے، ٹھیک ہے، اس پہ میں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا ایکسپریس پہ چلتا ہے کیا کہتے ہیں شب دیکھ، اور PNN نیوز پہ پٹاری، 7 نیوز پہ سیاست. ہم سب امید سے لوگوں نے دیکھا وہ چلتا رہا، بند ہو گیا. اور کیونکہ جمہوریت ہے 24 نیوز پہ. اور باقی کمرشلز میری ابھی میں نے شاہین افریدی کے ساتھ کیا ہے کمرشل. اس کے بعد بینک آف پنجاب کی میری ہے، پھر یہ کھاد سپرے کی میں نے آپ کو دکھائی وہ بھی کرتا ہوں. تو کمرشلز یہ جہاں موقع ملتا ہے اللہ کا شکر ہے کر رہا ہوں. میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. میرے 2 بیٹے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اچھی جاب پر ہیں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ فنکار کو لاہور میں کچھ نہیں ملتا، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے بہت کچھ ملا ہے. بچوں کو تعلیم میں نے وہاں سے دلائی، گھر سب کچھ. میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ جو میں چاہتا تھا مجھے ملا. میں تو 1-2 کریکٹر کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اتنے کریکٹر دے دیے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب باقی رہ کیا کروں کیا. ماشاءاللہ. تو باقی کروڑ پکا کے لیے میں آج آن ایئر سب کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں میری ضرورت پیش آئے، کوئی آپ کا شو ہے، فنکشن ہے، میں بلا معاوضہ کروڑ پکا کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ، یہ آپ کی گریٹنس ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے اور اسی طرح اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا، اپنے پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں آپ. تو میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میسج یہی کہوں گا کہ جو لڑکے لڑکیاں بن کے لڑکوں کو پھنساتے ہیں یہ نہ کریں. ہیلو السلام علیکم، مجھے بیلنس کروا دیں. بھائی یہ جو موبائل بنا ہے یہ صرف لڑکیوں کو میسج کرنے کے لیے، یہ لڑکی بن کے پیسے ٹھگنے کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم کے لیے بنا ہے. آپ اس سے کما سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں. لوگوں نے صرف اسے گیم کھیلنے کے لیے یا واٹس ایپ پہ دوستوں سے ملاقات یا فیس بک نہیں.
آپ اس سے ارن کر رہے ہیں. اس میں ایسی ایسی ایپس ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرے بیٹے کر رہے ہیں, کو بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ اس موبائل کا یوز جو ہے وہ اچھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے گا. اور باقی آپ کی میں آپ کا بہت مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. جب کبھی اشفاق بھائی ضرورت ہو, بندہ چیز نہ نہیں انشاءاللہ آپ جب بھی کیرول پکا آئیں گے انشاءاللہ آپ کا ہم ٹائم لیں گے, اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات ہوتی رہے, اور کیرول پکا کی عوام بھی محظوظ ہوتے رہیں انشاءاللہ جی. آپ کے فن سے. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں سر کہ اگر نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر اس فنی شعبہ, اس کو فنی شعبہ جی جی شوبز کہہ دیں, مطلب کہ اس شعبے میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ ہاں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اللہ نے ہر انسان کے اندر تھوڑا بہت ٹیلنٹ رکھا ہے, اور بندے کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو یہ نہیں دیکھنا آپ خوبصورت ہیں, آپ کی شکل اچھی نہیں ہے. نانا پاٹیکر کیا تھا, اس کی شکل کیا ہے, یا بہت سے ایسے ایکٹر ہیں جن کی بیچارے واجبی سی شکل رکھتے ہیں, لیکن اپنے فن کا لوہا انہوں نے منوایا ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ اسے چھپائیے نہیں, شرمائیے نہیں, کیجئے. اگر میری ضرورت پڑے آپ کو کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکتا ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے, تو میں آپ لوگوں کے لیے فری یہاں پہ کلاسیں دینے کو تیار. جو آرٹسٹ, جو سنگر, جو بھی اس قسم کے لوگ یہاں پہ ہیں جو میری فیلڈ سے میں آنا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں, تو میں حاضر ہوں. اور فن کو چھپانا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ہے ٹیلنٹ تو آپ انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے. تو آپ سے مطلب رابطہ کرنے کے لیے, آپ کو فالو کرنے کے لیے کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اشفاق بھائی آپ سب سے بڑا رابطہ ہے, جو آپ سے میرا نمبر مانگے آپ دے دیں. اس کے بعد میرا فیس بک پہ بھی ایس ایم طارق کے نام سے, ٹک ٹاک پہ بھی ایس ایم طارق کے نام سے, اس کے بعد آپ انسٹا پہ آ جائیں ایس ایم طارق کے نام سے. اگر آپ ویسے بھی ایس ایم طارق لکھیں گے یوٹیوب پہ, گوگل پہ بھی لکھیں گے تو میں سامنے آ جاؤں گا. تو یہ میرا رابطہ ہے, اور میں ہر طرح سے حاضر ہوں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور بہت کچھ ہمیں مطلب آپ سے سیکھا, آپ کے فن کو دیکھا, بڑے محظوظ ہوئے. یقیناً ہمارے دیکھنے والے بھی یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے. تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنے مطلب کمنٹس میں, یا ان کو ڈائریکٹلی آپ دینا چاہیں تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بھی بتائے ہیں تو اس پر بھی آپ دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی دن ضرور طارق صاحب سے ٹائم لے کے پھر کسی اور دن پروگرام ہم کریں گے, کسی خاص ٹاپک کے اوپر ہم کر لیں گے. باتیں تو یقیناً بہت ساری ہیں لیکن ٹائم جو ہے طارق صاحب کا بھی قیمتی ہے. تو انشاءاللہ پھر کسی دن اور آپ سے ملیں گے. آپ بھی اگر کوئی کیوریز ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں, تو نیکسٹ ٹائم جب بھی ان سے ٹائم کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم انہی سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ. جی تو ناظرین, اس ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ مزید ہم بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش ہو سکیں. والسلام, شکریہ. تھینک یو.